بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جی، جو اللہ کو قرضہ دے، قرض سے مراد یہاں نیک اعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کو قرضہ مجازن کہہ دیا، ورنہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے، اللہ کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے قرض کا عوض ضروری دیا جاتا ہے، اسی طرح انفاق خرچ کرنے کے بعد ضرور ملے گا۔ اور بڑھانے کا بیان ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک خرمہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ جی، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اچھا قرضہ دینا، جی اچھا قرضہ دینا اللہ کو، فیضاعفہ اللہ دوگنا کر کے دیں گے، لہو اس کو، اضعافاً کئی گنتیاں، بہت زیادہ گنا، یعنی بہت زیادہ واپس کریں گے۔ واللہ یقبض اللہ تنگی کر دیتا ہے رزق میں اور پھیلا دیتا ہے، کشائش کرتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کھلا کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ ہے، مَا مِن مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهِ مَرَّتَيْنِ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرضہ دے دیتا ہے، یہ قرضہ دینا اللہ کے راستے میں اس مال کے 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ آپ نے جب کسی کو قرضہ دیا، اس کی مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ نے دے دیا تو اس کا دگنا ثواب ملے گا۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 فرقے ہو گئے۔ پہلا فرقہ ان بد نصیب لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ آیت سن کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہماری طرف محتاج ہے، ہماری طرف محتاج ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم غنی ہیں۔ قال الذین لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کہہ دیا، کہنے لگے ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، اس لیے محتاج ہے ہمارا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ان کو کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس آیت کو سن کر اس کے خلاف کیا، بخل ہی کو اختیار کر لیا، مال کی طرف زیادہ رغبت اور اس کی حرص نے ان کو اس طرح باندھ لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ تیسرا فرقہ ان مخلص مسلمانوں کا ہے جنہوں نے فوراً ہی اس آیت پر عمل کر لیا اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دے دیا، جیسے کہ ابو دحداح رضی اللہ عنہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض سے مستغنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دیں۔ ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا۔ ابو دحداح رضی اللہ عنہ کا کہنا شروع کیا، میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میری ملک میں کچھ نہیں، میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضرورت کے لیے رکھو۔ ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ گواہ رہیے، ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو دحداح رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے اور بیوی کو اس کی اطلاع دے دی، وہ بھی ابو دحداح رضی اللہ عنہ کے اس بہترین سودے پر بہت خوش ہوئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی دحداح، کیا فرمایا؟ کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو دحداح کے لیے تیار ہیں، یعنی جنت میں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا فائدہ۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہ دیکھا تو نے ایک جماعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ملکا، تو کہنے لگے اپنے نبی سے، وقت کے نبی سے، کہ آپ کیا کریں، مقرر کر دیں ہمارے لیے ایک بادشاہ
ہم قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، یعنی ہم تیار ہیں پر ہمارے کوئی بادشاہ ہو۔ قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، تو کیا کہنے لگے، پیغمبر نے کہا کیا تم سے بھی یہ توقع ہے کہ اگر حکم ہو لڑائی کا تم اس وقت نہ لڑو، اللہ تقاتلوا، تم لڑو گے نہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جب اللہ حکم دے گا اور ہم نہیں لڑیں گے، ایسا کیسا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ ہم لڑیں گے۔ تولوا الا قلیلا منہم، تو سب پھر گئے جی، جب اللہ نے حکم دیا نہیں، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، کہنے لگے ہم لڑیں گے، ہمیں نکالا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، یعنی اتنا بڑا نقصان میں پہنچایا گیا ہے تو کیوں نہیں لڑیں گے، ہم تو لڑیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، اور پھر جب اللہ نے حکم دیا ہے قتال کا، لڑائی کا، تولوا، پھر گئے، انکار کر لیا۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے جو تھے انہوں نے اللہ کا حکم مانا، وہ نکل پڑے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو۔ وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ بعث لكم طالوت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، اچھا وہ کہنے کہ کیوں کر ہو سکتی اس کو حکومت ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس بادشاہی کے، ان کو کیسے بادشاہ بنا دیا؟ یہ تو کوئی اتنے بڑے وہ نہیں تھے، ہم سے کوئی زیادہ سمجھدار نہیں ہے، ان کو کیوں دے دی بادشاہی؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو تو کشائش بھی نہ ملی، مال بھی زیادہ نہیں ان کے پاس، تو کس وجہ سے؟ مطلب ذہن یہ بنا ہوا جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو وہ بادشاہ بن سکتے ہیں۔ قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تم وہ نبی کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مال وغیرہ نہیں دیکھا، اللہ نے تو اس کو چن لیا تم پر اور اس کو زیادہ کر دیا، فراخی علم میں فراخی اور جسم میں طاقت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو چنا ہے، زیادہ کر دیا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جن کے پاس ملک پہلے سے بادشاہی ہے یا وہ پہلے مالدار ہے پیسہ بہت زیادہ اس کو دیں گے، ایسی بات نہیں، اللہ جس کو چن لے۔ نبیوں کو اللہ نے چنا ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی غربت، کتنے نبی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی بغیر بستر اور بغیر چیزوں کے گزار دی۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والے، سب کچھ جانے والے ہیں۔ وقال لهم نبیهم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور فرمایا کہ ان سے نبی نے کہا بے شک طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ آئے ایک صندوق جس میں تسلی خاطر ہو، سکینہ ہو رب کی طرف سے، تمہیں سکون ملے گا، اور کچھ وہ چیزیں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جن کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے چھوڑا تھا، وہ کچھ چیزیں ہوں گی جن کو وہ چھوڑ گے اور فرشتے اٹھا لاویں گے ان کو، صندوق کو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں کیا ہوں گے، اس میں نشانی ہوگی، پوری نشانیاں ہوں گی یا نشانی ہوگی تمہارے لیے اگر تم یقین رکھتے ہو، یعنی ایسے نہیں اللہ پاک یہ کوئی دلیل دے کر بھیجیں گے جس میں نشانی ہوگی، صندوق ہوگا اور تم جو ہے وہ دیکھ لو، تو یہ ایک علامت ہو سکتی تمہیں سمجھانے کی، اور جو ہے وہ آئیں گے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اللہ بھیجیں گے بہرحال اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے ایمان نہیں لایا اور وہ یقین نہیں کیا، پھر آگے جا کر بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام سے وہ ان سے کہنے لگے آپ جائیں لڑیں، ہم نہیں آ سکتے، بہرحال اللہ تعالیٰ